نشین ماؤں بہنوں، دنیا ہزاروں مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک پوری دنیا ہے جانوروں کی، ایک پوری دنیا ہے گھاس پات کی، نباتات کی، ایک پوری دنیا ہے جمادات کی، بے جان چیزوں کی، پتھروں کی، مٹیوں کی، بے جان چیزوں کی، اور ایک دنیا ہے انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنایا تو میں نے ہی ہے سب کو، لیکن انسان جتنا اچھا تو بنا اور جتنا خوبصورت مجھے تو لگا کوئی نہ لگا۔ میں نے ہی سب کو بنایا مولانا، اللہ کہتے ہیں میں نے ہی، لیکن آپ جیسا رخسار کسی کا نظر نہیں آیا، آپ جیسا مکھڑا کسی کا نظر نہیں آیا۔ بڑے اچھے لگے تو، اتنے اچھے لگے انسان کہ تمہاری خدمت کے لیے میں نے فرشتوں کو لگا دیا، جب سے سب سے زیادہ قیمتی، اچھی، پیاری مخلوق تھی، نورانی مخلوق تھی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہاں کسی خطا کا کوئی گزر ہی نہیں تھا۔ جبریل بھی کبھی الٹے سیدھے کرتے ہیں مولانا، کرتے تو یہ دو آنکھیں نہیں ہوتی اور سامنے نہیں ہوتی، پیچھے ہوتی۔ یہ انسان کرتا ہے آگے پیچھے، دائیں بائیں، ٹیڑھے ویڑھے، جبریل نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور انسان ٹیڑھا ویڑھا کر کے ناز بھی، نخرہ بھی، فخر بھی بولتا ہے، دکھاتا ہے۔ چور ذرا زیادہ چرا لینا، چالاک ذرا زیادہ دبا لینا، بیوقوف بنانے والا ذرا زیادہ سیدھے سادے سے اینٹھ لے، تو اس دن آ کر کے ساتھیوں نے کالر پکڑ کے کہتا ہے آج تو مزہ آ گیا، ارے ظالم فسوف تری اذا انکشف الغبار، روشنی جلے گی تو پتہ چلے گا کہ تم جس جانور، جس سواری پر بیٹھ کے بارات جا رہے تھے وہ گھوڑا ہے کہ گدھا ہے۔ تو یہ نہیں تو سسرال والوں کو تو دکھ ہی جائے گا کہ جناب علی گدھے پہ بیٹھ کے آئے ہوگے، رسوائیاں ہوگی۔ اگر گدھے پہ بارات جائے تو رسوائیاں ہوگی، چاہے اوپر کنٹوپ کیسا ہی ہو، نیچے تو گدھا ہے نا، جس پر بیٹھے ہو تو گدھا ہے نا۔ کھل جائے گی، اب کہاں کھلے گی؟ شیرپور کے کسی گلی میں نہیں جو چھوٹی سی ہے، حشر کے میدان میں کھلے گی، کھل جائے گی۔ یہاں کیسے بھی تم اپنی چلا لو، بنا لو، جما لو، وہاں تو کھل جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی مولانا، جیسے اچھی بات سنی اور مسکرایا ہوگا، تو وہ بھی وہاں کسی حور کی شکل میں آپ کی مسکراہٹ آئے گی۔ آپ پوچھو گے تو کیوں آئی؟ وہ کہہ دے گی تیرے لبوں کی حرکت کی، تبسم کی، مسکراہٹ کے نتیجے میں آئی ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں مولانا، کاٹو اس کو، آپ سر نہیں ہلا رہے تو نہیں آئے گی، جو ہلا رہے ان کے پاس آئے گی۔ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، دیکھیے علماء کرام بیٹھے ہیں وہ سر ہلا رہے ہیں، اور آپ ابھی اس میں غور کر رہے ہیں کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، ان کا مطالعہ باقی ہے۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ بڑی پیاری آیت ہے جی. واللہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو میری عادت سی ہے، میں تقریر اکیلے نہیں کرتا، لے کر چلتا ہوں، اور الحمدللہ پبلک بدھی رہتی ہے. میں کہتا ہوں آؤ تم بھی مسکراؤ ہم بھی مسکرائیں. زندگی اسی کا تو نام ہے، انسان کی زندگی. سمجھا؟ ارے بابا کتنے گانے سن کر مسکرا چکے ہو نا. اگر یہاں جلسوں میں بیٹھ کر خیر کی جگہ تھوڑا مسکرا لوگے، اللہ جب گانے کی مسکراہٹ کا پیپر کھولیں گے نا تو کہہ دینا اللہ ایک اور پیپر ہے. شیرپور کی گلی میں جلسہ ہو رہا تھا اور میں مسکرا رہا تھا. اللہ کہیں گے جا ادھر کی سب ادھر سے کٹوتی ہو گئی، قرضہ ادا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہنسا کرو، ایسے خوش مت بیٹھو جیسے لگتا ہے گھٹکے چبا رہے جی. ہاں یہاں سامنے بیٹھنا ہے تو ڈھنگ سے بیٹھنا پڑے گا. دعا کیجیے اللہ کوئی اچھا مضمون کہلوا دے. بات تو شروع ہو گئی ہے، لمبی بات نہیں کرنی ہے. معلوم ہوا کہ کوئی جنازہ بھی ہے ابھی پڑھنا ہے تو 9:45 تک ختم کرنا ہے. تو تھوڑی سی ایک آدھ پیغام میں دے کر بات ختم کرتا ہوں. جمعہ میں بات ہوگی الحمدللہ جی. ماننے والوں کے لیے تھوڑی سی بات بھی کافی ہوتی ہے، اور تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہے. سمجھ میں آ گئی بات میں؟ کتنی تقریریں ہوتی ہیں. اب تو دن بدن موبائل میں بھی جب چاہو سن لو، جس کو چاہو سن لو. آل وٹ تقریریں سن لیجیے، مگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. فجر میں کل بھی نہیں وہ چہرہ آتا تھا، آج بھی نہیں دکھ رہا. کیا مانا ہوا جی؟ پردادا آپ کے الارم کی گھڑی نہیں بنی تھی پھر بھی اٹھ جاتے تھے، اور آج 5 الارم کے آپشن بنے ہوئے، اس پر بھی پلس کا نشان ہے. لیکن وہی جو حالت پہلے تھی کہ شاید زندگی میں کسی نے فجر کی پوری اذان نہیں سنی ہے نہ پڑھنے والوں میں سے. 40 سال ہو جاتے مولانا، بوڑھا کہتا ہے میں نے فجر کی اذان سنی ہی نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اذان میں کوئی اور لفظ بھی بولا جاتا ہے. وہ تو ظہر والی معلوم ہے، وہ بھی ظہر والی تو کم لوگوں کو معلوم ہے، جمعہ والی معلوم ہے. کون والی؟ وہ تو جنازہ وغیرہ ہے، اس کی برکت سے کچھ اذانیں سن لیتے ہیں لوگ جی. ورنہ امت کا حال بڑا برا ہے، بہت برا ہے. کہتے ہیں سب کچھ تو مالک کے دینے سے ملتا ہے. اسی دکان پر بندہ کہتا ہے مالک کا کرم ہے، آج بہت کام ہو گیا صرف 4 گھنٹے میں، لیکن پھر بھی اس کو ظہر کی بھی توفیق نہیں ہے. اتنا تو غیر مسلم بھی کہہ لیتا ہے نا، بے ایمان والا بھی مالک کا کرم ہے. تو تمہارے میں اس میں فرق کیا ہوا؟ کیوں نعرے لگاتے ہو کہ میں لا الہ الا اللہ والا ہوں؟ کیوں کہتے ہو میں عبد الرحمن ہوں؟ کچھ تو سیکھو. ارے اس کو تو منا کے رکھو جس سے سب کچھ لینا ہے. پرنسپل کو کیسے بھی منا لیتے، تھوڑا ٹیڑھا چلتا ہے تو ایک دن دعوت کھلا دیتے. کبھی مٹھائی باسی تیواسی جو گھر پہ نہیں چلتی وہ ہدیے میں بھیج دیتے. سمجھ آ گئی بات؟ کیوں؟ پرنسپل ہاتھ میں آ جائے تو میرا بیٹا جو 12ویں کر رہا ہے وہ بھی لگ جائے گا. بتاؤ خوش کرنا جانتے کہ نہیں جانتے؟ میرے رب کہتے ہیں سب کو منانا آیا، مجھ کو منانا نہیں آیا، میں ہی بے وزن رہ گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب اتنا کریم، اس کو کبھی نہیں منایا. ان کے ہاں تو مٹھائی بھیج دی ہدیے میں، میرے ہاں بھی بھیجا کبھی؟ میرے یہاں بھی بھیجا کبھی؟ 2 نفر دھمکی کبھی پڑھی؟ 10 روپیہ کبھی دیا میرے نام پر؟ نہیں آتا تم کو. گن کر رہے زکات نہیں نکالتے ہو جی، پوری دکان کا حساب کرتے ہو کیلکولیٹر سے.
लाख रुपया में से 5 रुपया कैलकुलेटर से फर्क पड़ा तो फिर भी वसूल करने जाते हो उस 5 रुपये के लिए कैलकुलेटर। सही बोला मैं? क्यों? 5 अपना निकल जाए। तुम ज़कात के लिए भी तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो ना, कि कितना माल है और कितना आने वाला है और मुझे देना है तो कितना देना है, फिर बचा कितना और 40वां के हिसाब से होता कितना। 40वां हिस्सा देते ना ज़कात में, ये 40वां नहीं, कब्र वाला। मौलाना आप भी अजीब आदमी, ये तो मूड बन रहा है तकरीर का, लेकिन टाइम नहीं है। जी मैंने इसीलिए तो मना कर दिया था, लाइव वायु मत करो, तकरीर होगी नहीं। बच्चे ही सिर्फ दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आ गए लोग माशाअल्लाह। बहरहाल समझिए आप मेरे भाइयों, बात ये मकसद पर ले आइए। मैं कहता हूं कि बारात जाओ तो जिस सवारी पर बैठो पहले उसे देख लो। तुमको नहीं तो उस गली के लोगों को तो नजर आ ही जाएगा। सभी मरते हैं, और ना बोलो नहीं, सभी मरते हैं, बच्चों से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आप लोग चुप रहिए। क्या बोलो? सभी मरते हैं, लेकिन किसकी हाजिरी वहां खूबसूरत होगी, बस इतना सोच लो। हाँ, सभी मरते हैं और सभी मरेंगे। हाँ, फिरौन नहीं बचा, नमरूद नहीं बचा, और अच्छों में अंबिया नहीं बचे, और दुनिया है भी नहीं रहने की जगह। अरबी के शायर ने वलो कानती दुनिया तदूम लिअहलिहा, दुनिया अगर होती रहने की जगह तो जानते हो सबसे ज्यादा उम्र किसको मिलती? जो सबसे ज्यादा अल्लाह का प्यारा था, खूबसूरत था, वो हकदार था। लकान रसूलुल्लाह फीहा मुखल्लदा वलौ कानती दुनिया तदूम लिअहलिहा, अगर दुनिया ज्यादा रहने की जगह होती, हम बंगलों पे मर रहे हैं, ऐसा मेरा भी बन जाए। ख्वाजा साहब कहते हैं तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, ओहदा मनसब अगर पाया तो क्या, तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, और दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या, शान बनाई तो क्या, और कसर आली शान बनवाया तो क्या, महल है क्या हुआ। कर ले जो करना है आखिर मौत, एक दिन मरना है आखिर मौत। ये सब भाइयों बातें याद रखो। इसी सब नशे में हमारी कमाइयां जा रही और कमाइयां हो रही, जो कमा रहे हैं और कमा के लगा रहे हैं, बस यही इतना नशा है कि थोड़े से नाम हमारे भी कहीं आ जाए। ये किसका है? हाजी साहब का है। इतना खूबसूरत किसका है? फलां साहब का। इसके आगे कुछ नहीं। अरे बाबा देहातियों से पूछो, जितनी अच्छी नींद दोपहर में, समझा, मई के महीने में प्यारी प्यारी देहाती घरों में होती है, आपके बंगलों में नहीं होती। कच्चे मकान में कभी हवा के रुख पर चारपाई बिछाकर सो के देखो, जबकि नंगी चारपाई हो, नीचे सीधी हवा आएगी। अब मोटा गद्दा डाल दिया तो नीचे वाली बंद हो गई। सही है कि नहीं? मैं तो सोया हूं, मैं जानता हूं कच्चे मकान में मिट्टी वाली दीवारों के बीच में क्या मजा आता है। एसी का ख्वाब भी नहीं कभी देखा था, अब एसी में भी नखरे होते। खैर आइए जरा सा मकतब की तरफ, कुरान की तरफ। ये ज़हन बनाओ मेरे भाइयों, तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या,